الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وإنه لا نبی بعدی فسيكونوا بعدی خلفاء فيكثرون رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 13 جنوری 2022 بروز جمعرات ہے اور آپ کے یہاں مرکزی جامعہ مسجد گورنمنٹ ہائی سکول رمک ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ حضرات کی خدمت میں چند ضروری معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میں یہاں آنے کا سبب حضرت مولانا اللہ بخش دامت برکاتہم اور ان کے جملہ صاحبزادگان کو سمجھتا ہوں، خصوصاً مولوی عمیر کو اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے۔ یہ پچھلے تقریباً 5 سے 6 ماہ قبل مسلسل رابطے میں، لیکن رمک کے دوستو اللہ جانتا ہے، میں قرآن کریم سامنے رکھ کے جھوٹ بولوں تو اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے اس میں کذب بیانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقین مانے نہ کوئی دن فارغ تھا نہ کوئی رات فارغ تھی، میں نہیں آ سکتا تھا، میرے پاس مسلسل مصروفیت تھی، اور اللہ اسے بھی جزائے خیر دے، اس نے بھی میری جان نہیں چھوڑی، یہ مسلسل رابطے میں رہا۔ ہم نے کوئی 3 سے 4 بار تاریخیں رکھی لیکن میں نہیں آ سکا، تو آج کا دن پھر طے ہوا، اور آج میں آ پھر بھی نہیں سک رہا تھا، میری طبیعت بہت سخت خراب تھی۔ آپ نے دیکھا ہم نے ہیٹر آن کیا لیکن ہیٹر آن نہیں ہوا، یہاں چادر میں نے آپ کے سامنے پہنی ہوئی ہے، حالانکہ آج صبح کی نماز کے سجدے اور رکوع میں نے اشاروں سے کیا، میں نہیں کر سکتا تھا سجدے اور رکوع، میری اتنی طبیعت خراب تھی۔ اللہ جانتے ہیں میں نے فرض بھی بیٹھ کے پڑھے ہیں، نفل بھی بیٹھ کے پڑھے ہیں، ظہر بھی بیٹھ کے پڑھی ہے، اور میں اشاروں سے صبح کی نماز میں سجدہ اور رکوع کیا۔ میں نے چاہا کہ میں ان سے معذرت کر لوں، لیکن ہمارے دوست ہیں مولانا قاری رحمت اللہ صاحب کھڈ بزدار والے، انہوں نے مجھے کہا مولانا میری سفید داڑھی آپ کے سامنے اللہ کا نام مانے۔ میں نے کہا میں سو کے آ سکتا ہوں گاڑی میں؟ انہوں نے کہا جی سو کیا؟ تو انہوں نے طلبہ سے سورۃ یاسین، فاتحہ، پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھوایا۔ یقین مانے مولوی ہارون صاحب اللہ پاک جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، میری جان میں جان ہے، اور اب میں واقعی اٹھ کر بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جو چیز اللہ کا شکر ہے نا، اس پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو یقین مانے اللہ پاک نعمت بڑھا دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کریم کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہارے اوپر تمہاری نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں عزت سے نوازا ہے، خالص اللہ کا کرم ہے۔ میرے سر پہ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے، میرے سر پہ کوئی بڑے افراد نہیں ہیں، میری کمر کے پیچھے کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا نام موجود نہیں ہے۔ یہ للہ فی اللہ رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے مقبولیت سے نوازا ہے۔ آج کے دن تک میں جتنے جلسوں میں لوگوں کو انکار کر چکا ہوں، رمضان تک اتنی میں نے تاریخیں نہیں دی کہ یار رمضان تک میں مسلسل مصروف ہوں، اس سے زائد بندوں نے رابطے کیے، اور وہ وقت بھی مجھے یاد ہے۔ میں یہاں آپ کے رمک میں 2005 سے آ رہا ہوں، آج 2005 کو 17 سال ہو گئے ہیں، میں 17 سال سے آپ کے یہاں آ رہا ہوں۔ اس وقت تو آج کے ماشاءاللہ مولوی اس وقت کے ناظرہ پڑھتے تھے، چھوٹی عمر ان کی تھی، یقین مانیے اس وقت سے، لیکن آج وہ وقت ہے۔ مجھے رمک میں وہ مساجد بھی یاد ہے جہاں لوگ ہمیں آنے بھی نہیں دیتے تھے، حضرت مولانا ہمارے داخلے بند تھے کہ یہ بندے نہ آئیں، یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، جی فساد مچ جائے گا، جی کیا جواب دیں گے؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ ہم سے واقف نہیں تھے،
اور آج یہ حال ہے میرے لیے کہ میں کسی مسجد میں چلا جاؤں، اللہ کا کرم ہے وہ دوسری مسجد والے اس پر خوش ہوتے۔ کچھ دنوں بعد میرا بیان ہے ملتان میں ایک مسجد کے اندر، میں نے ان سے پوچھا بیٹا آپ نے اشتہار میں فلاں مسجد لکھی، اب اشتہار اور بنا کے ایک مسجد کا نام تبدیل کیا، کا وجہ؟ کہا استاد جی ہم بڑی پریشانی میں پڑ گئے۔ کہا جی کیا ہوا؟ کہ مسجد میں ایک ساتھی نے کہا کہ یہ بندے کا یہاں جلسہ نہ ہو، تو ہم نے جلسہ وہاں سے چینج کیا، تو مشکل یہ بنی کہ 10 مساجد والے ہم سے رابطے میں آ گئے، جی میرے پاس بلائیں، جی میرے پاس بلائیں، جی میرے پاس، قرآن اندازی سے ایک مسجد طے کرنی پڑی۔ تو آپ اندازہ لگے یہ صرف اللہ کا کرم ہے، اور اس کو بندہ اپنی ذات پہ منسوب کرے گا تو تکبر ہے، پھر تعالی ہے، پھر عجب ہے۔ ہم اسے صرف اللہ رب العزت طرف منسوب کرتے ہیں کہ رب کریم کا کرم ہے۔ آج رمک میں آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں 2 4 5 10 بزرگوں سے اور بچوں سے واقف ہوں، باقیوں کو میں نہیں جانتا۔ آپ کیسے آئے ہیں، کس طرح میرے جلسے میں اتنی تعداد میں آپ پہنچے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یہ خالصتاً اللہ کا کرم ہے۔ ورنہ رمک میں مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب میں یہاں جلسہ کر کے نکلا، یہاں میرن میں میری بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اور ہمیں یہاں سے لے کر جانے والا شہر تک کوئی نہیں تھا، شہر تک لے کر جانے والا میرا کوئی نہیں تھا۔ اس مجھے پتہ نہیں کیا کیا ریڑھیوں کے اوپر اٹھا کر یہ پروا تک لے گئے، اور وہاں سے کسی نے کرائے پہ گاڑی کی، اور وہ گاڑی کا کرایہ بھی ہم نے جیب سے ادا کیا۔ اور آج یہ وقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کرایہ بھی دیتے ہیں، پیٹرول بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ یہ خالص اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ میری بازو کی ہڈی دائیں بازو کی ٹوٹی ہے، اچھا یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ میرے ان سفروں میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کبھی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کبھی بازو ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر بون ٹوٹ رہی ہے، کبھی بیک بون ٹوٹ رہی ہے، کبھی، یہ سارا سفر یہ خالصتاً للہ فی اللہ، یہ اللہ کے لیے۔ اور مجھے اس سفروں پر ذرہ برابر بھی شرمندگی نہیں ہے۔ جس نے ہمارا ساتھ دیا اس کا بھی بھلا، جس نے ہمارے خلاف بولا اس کا بھی بھلا، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہ خالصتاً میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا فضل ہے جو اس فقیر سے کام لے رہا ہے۔ میری دعا ہے میرا مولا اس طرح ہم سے مقبول خدمت دین لیتا رہے، اللہ ہم سے مقبول خدمت دین لیتا رہے۔ یہ یقین مانیے، احب الصالحین ولست منہم ولعل اللہ ان یرزقنی صلاحا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں میں مجھے گنا جاتا ہے، اللہ مجھے نیک بنا دے۔ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ کرسی پہ بیٹھنے والا کو 30 32 33 مار خان بیٹھا ہے اور یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ ابھی مولانا ہارون صاحب میرے القابات لے رہے تھے دعوت میں کہ فلاں لقب فلاں، اللہ جانتا ہے، میں دل میں حیران ہو رہا تھا، سارے لفظ مجھے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی لقب بچے نہیں ہیں، 2 4 وہ بھی کہہ دو۔ سادے الدندے، میں دنیا میں ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ ہاں دین کی نسبت ملی ہے تو اللہ نے اس نسبت سے پوری دنیا میں ہماری دعوت کو پہنچایا ہے۔ یہ خالص اللہ کا کرم ہے۔ آج آپ بھی اس دین کے ساتھ جڑ جائیں، اس شریعت کے ساتھ جڑ جائیں تو ہر بندہ مفتی عبدالواحد قریشی کی طرح ہوگا۔ اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ فلاں کی طاقت دی، فلاں کی طاقت دی، فلاں کی طاقت نہیں بابا، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی برکت ہے اور آپ احباب کی دعائیں ہیں۔ یہ بڑا کرم ہے کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا نا، ہمارے لیے دعا ضرور کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کسی نیک کام میں دعا کریں گے نا تو اس میں آپ کا حصہ بھی پڑ جائے گا، ایسے نہیں ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اس میں نیکی کا حصہ پڑ جائے گا۔ آپ گھر بیٹھے ہمارے ساتھ نیکی میں اگر شریک رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ بھی نیکی کے کام میں شریک ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آقا نامدار رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم کے بعد نائے نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ یہ جملہ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ حضرت رسول اللہ کے بعد نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے نا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر اعتراض ہوگا کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تعویلیں کرنی پڑتی ہیں، جی امتی نبی ہوں گے۔ نہ بابا، وہ نبی ہوں گے، امتی بن کے آئیں گے، ان کے آنے سے نبوت ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا کہا جائے؟ تو ختم نبوت کا معنی یہ بتایا جائے کہ حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ جملہ کہیں گے تو اب ختم نبوت کی بات صاف ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور پاک آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک کام نبی کا ہے، ایک کام آخری نبی کا ہے۔
نبی کا کام یہ ہے کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے وہ اپنا خلیفہ کسی نبی کو بنا کے جاتا ہے. جب نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ اپنا نائب کسی نبی کو بنا کے جاتا ہے. اور جب خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو اپنا خلیفہ امتیوں کو بنا کر گئے ہیں. وجہ باقی انبیاء کے بعد نبوت جاری تھی, سلسلہ نبوت چل رہا تھا, اسی وجہ سے انبیاء کے بعد انبیاء آئے, نبی کے بعد نبی آئے, رسول کے بعد رسول آئے, پیغمبروں کے بعد پیغمبر آئے. لیکن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا, اسی وجہ سے حضور پاک کی دین کی دعوت کو لے کر حضور کے خلفاء چلیں گے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس بنیاد پہ کہ حدیث پاک میں ہے پہلے نبی دنیا سے جاتا تو ان کی قیادت بعد میں نبی کرتے. میں مثال دے رہا ہوں, حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں, پہلے نبی ہے. حضرت آدم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کی شریعت کی قیادت سنبھالتے ہیں, ان کی نبوت کے کام کو لے کر آگے چلتے ہیں. اسی طرح ان کے معاملات کو لے کر آگے چلے جانے کے بعد رب نے پہلا رسول جو بھیجا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے. حضرت نوح پہلے رسول ہیں, حضرت آدم پہلے نبی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اپنے دور میں قرآن کریم کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی خلافت نبوت اپنے دور پہ قائم کرتے ہیں. دنیا میں دعوت, تبلیغ, سمجھانا, واعظ, نصیحت, فہم, فراست, دین کی طرف بلانا سب کچھ کا اخیر کر دیا. لیکن چند معدود افراد ایمان لائے, چند لوگ ایمان لائے, کوئی 83-82 کے قریب مسلمان ایمان لائے, باقیوں میں بیٹا بھی منکر تھا. ایک وقت آیا حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی بدعمالیوں سے تنگ ہو کر رب کریم سے دعا مانگی. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. مولا بس ہو گئی ہماری, میں نے 9 صدیاں انہیں تبلیغ کی ہے. انی دعوتہم, اے اللہ میں نے انہیں بلایا ہے, قومی لیلا و نہارا, نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا, میں نے انہیں آسانی سے انہیں چھپا کر بھی بات کی. أَعْلَنْتُ لَهُمْ, واضح اعلان میں بھی بات کی, خفیہ بھی کہا, اعلانیہ بھی کہا, دن میں بھی کہا, رات میں بھی کہا, پر یہ قوم نہیں مانی. اللہ اب انہیں اپنا عذاب چکھا دے. حضرت نوح مانگتے ہیں اور لفظ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کافروں کا کوئی بستہ گھرانہ میری امت میں نہ چھوڑنا میرے مولا. رب نے بارش کا وعدہ کیا, طوفان کا وعدہ کیا, سیلاب کا وعدہ کیا. طوفان آیا, بارش آئی, وفارت النور, تو نور سے پانی پھوٹ اٹھا. اور کیا حال تھا, سب منکروں کے ساتھ حضرت نوح کا بیٹا بھی منکر. اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہیں آ جاؤ, کہتے ہیں نہیں آتا. مان لو, اجی نہیں مانتا. تابع ہو جاؤ, جی نہیں تابع داری کرنی. فالوورز میں سے شامل ہو جاؤ, فالوور بنو, اجی میں نے نہیں بننا. حضرت نوح کی فکر بڑھی. رب کریم نے فرمایا یا نوح, اے نوح فیصلہ ہو گیا, انہو لیس من اہلک, یہ تیرے متبعین میں نہیں ہے, یہ تیرے ماننے والوں میں نہیں ہے, انہیں چھوڑ دو. انہو عمل غیر صالح, یہ نیک نہیں ہے, اس کی نیکی اس کے کام آتی, یہ بات مانتا, یہ تو منکر, یہ تو اسلام سے باہر, اس کی فکر چھوڑو. قرآن کہتے ہیں فحال بینہم الموج, ایک دریا کی روانی کی طوفانی اس کی طرف اٹھی, فکان من المغرقین, مغرق ہو گیا, ختم معاملہ. اور حضرت نوح کی نبوت چلی. ان کے بعد ایک سلسلہ نبوات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو ان کا بیٹا حضرت اسحاق ہے, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہے, نبوت چلیے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہے, حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں, یوں سلسلہ چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, حضرت زکریا ہیں, ان کے بیٹے حضرت یحییٰ ہیں, حضرت دانیال ہیں, حضرت شمویل ہیں, حضرت حزقیل ہیں.
اور یوں چلتا چلتا حضرت موسیٰ تک. حضرت موسیٰ نے مانگا میرے مولا ہارون آخی اشدد بھی ازری، میرے مولا فرعون سے مقابلہ، فرعون کے پاس جانا، گفتگو، بات، ہو سکتا ہے کچھ معاملے میں ضرورت پڑے. ہارون آخی، میرے بھائی حضرت ہارون ابن عمران میرے بھائی ہیں. اشدد بھی ازری واشرکہ فی امری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کرے اور اسے نبوت عطا کرے. میرے مولا کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کے آپ کی تسبیح کریں گے، ونذکرک کثیرا، اور اجتماعی سطح پہ آپ کا ذکر کریں گے. یہ جو دنیا کہتی ہے نا اجتماعی ذکر، کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کی نبوت میں اشتراک مانگ کے اجتماعی اللہ کے ذکر کی بات فرما رہے ہیں. وَنَذْكُرَكَ جمع متکلم، جمع پرولر کو کہتے ہیں، سنگولر کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور جمع اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، میرے مولا ہم اکٹھے ہو کے آپ کی یاد کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے، آپ کی تسبیح کریں گے. اللہ ہارون کو نبوت دے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ میں نے معجزات دی ہے، نبوت دی ہے، پہلا احسان. اب ہارون کو نبی بنا رہا ہوں، دوسرا احسان. نبوت دی، دونوں گئے فرعون کے پاس. اس کی قسمت بد قسمتی تھی، ایمان نہ لایا. میری بات کا مطلب انبیاء کے ساتھ معاملہ یوں چلتا رہا. اور جب حضرت موسیٰ دنیا سے گئے، اپنا نائب کسے چھوڑا؟ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کو. حضرت یوشع بن نون کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے ویسے صحابی ہیں جیسے حضور پاک علیہ السلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کے بعد نبوت ختم نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا. بالکل حضرت موسیٰ کی نبوت کے بعد نبوات باقی انبیاء چل رہی تھی. تو حضرت یوشع کو نبی بنایا گیا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کو سنبھالا اور امت کی قیادت کی. یوں سلسلہ چلتا رہا. بنی اسرائیل میں جو آخری نبی ہیں، خاتم انبیاء بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں. یہ نبوت کا سلسلہ یہاں پر بند ہو گیا بنی اسرائیل میں. اب بنی اسماعیل کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء، بنی کہتے ہیں اولاد کو. اسرا اللہ، اسرا بندہ، ایل خدا یعنی اللہ کا بندہ، یہ لقب ہے حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. نام یعقوب ہے اور ان کا لقب اسرائیل ہے. یہ والد حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ یعقوب کی اولاد. یہ 70,000 انبیاء ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق کی نسل سے. اور حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلے آپ کے اور میرے پاک پیغمبر تشریف لائے ہیں. اکیلے سرور کائنات آئے ہیں. رسالت مآب بنی اسماعیل میں تنہ تنہا، بنی اسرائیل میں یکتا، بنی اسرائیل میں اکیلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء بن کے آئے ہیں. اور حضرت رسول اللہ کے بعد نبوت کا کام کون کرے گا؟ حضرت رسول اللہ کے بعد شریعت کا کام کون کرے گا؟ حضرت رسول اللہ کے بعد دین، مذہب، ایمان، اسلام، احسان و ایقان کی دعوت و تبلیغ، ترویج و اشاعت کا کام کون کرے گا؟ تو وہ کون ہوں گے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. کہا وہ دین کا مسئلہ ہو، وہ دنیا کا مسئلہ ہو، وہ سیاست کا مسئلہ ہو، انبیاء کرام خود سنبھالتے تھے. دین لوگوں کی زندگیوں تک پہنچانا، دنیاوی معاملات لوگوں کے دنیاوی معاملات کو درست کرنا، سیاست لوگوں پر حکمرانی کا تمغہ، یہ انبیاء کرام کا ورثہ، انبیاء کا وتیرہ، انبیاء کا طریقہ، انبیاء کے کام ہوا کرتے تھے. رسالت مآب نے آگے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا اس کا نائب بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا. یوں رب العزت کی طرف سے دعوت، اسلام، مذہب، ایمان کا سلسلہ یوں چلتا رہا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے صحابہ تمہارے اس نبی، حضور پاک نے اپنی طرف اشارہ مبارک کر کے فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. میں خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت کا تاج
میرے آقا انعامدار کے سر پہ سجا ہے، ختم نبوت کے تمغے آقا انعامدار کے کندھوں پر سجے ہیں۔ یہ جبین محمدی وہ جبین ہے جسے خاتم النبیین کا لقب ملا ہے، اور حضور پاک آخری نبی بن گیا۔ اب صحابہ نے رسول اللہ کے چہرے اقدس کو سوالیہ نظروں سے گویا دیکھا کہ دین چلتا تھا تو نبی آ رہے تھے، تو دین چل رہا تھا، نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا، وہ دین سنبھالتا، وہ نبی دنیا سے جاتا، دوسرا نبی آتا، وہ اس دین کو سنبھالتا۔ اللہ نے اس دین کو قائم قیامت تک رکھنا ہے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، نایا نبی تو نہیں آ سکتا، یہ دین کی دعوت آگے کیسے جائے گی؟ یہ دین اسلام کی بات آگے کیسے جائے گی؟ شریعت کی، دین کی ترویج اور دین کی اشاعت اور دین کا پھیلاؤ آگے کیسے ہو سکے گا یا رسول اللہ؟ تو حضور پاک نے فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ، کہے لوگو میرے بعد میرے نائب آئیں گے، میرے بعد میری نیابت جاری رہے گی۔ یا رسول اللہ نائب ایک ہوگا، دو ہوں گے، تین ہوں گے، 10 اور 100 اور 1000 ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، قیامت تک آتے رہیں گے۔ وہ کون ہیں؟ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس امت محمدیہ کی شریعت کا عالم، دین کا عالم، دین کا مفتی، دین کا محدث و مفسر پیغمبر کا وارث ہے، اور پیغمبر کے مشن کو لے کر آگے چلنے والا ہے۔ تو وہ علماء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اچھا عوام کیا کرے گی؟ حضرت عمر کی روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انما شفاء العی السؤال۔ سنن نبی داؤد میں امام سلیمان بن الاشعث امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اس روایت کو جگہ دے رہے ہیں۔ فرمایا لوگو عامی آدمی، غیر عالم آدمی اس سے پوچھے گا جس سے دین کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تاکہ اس کے نہ پوچھنے کی بیماری کو بتانے والا اس کی روحانی بیماری دور کر دے۔ یعنی دین کا مسئلہ معلوم نہ ہونا بیماری، دین کا مسئلہ پتہ چل جانا شفا۔ فرمایا انما شفاء العی السؤال، بیمار آدمی کا دینی معاملات میں سوال میں شفا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میرے پاک پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا عوام کا کام کیا ہے، علماء کا کام کیا۔ عالم پیغمبر کی دین کا وارث ہے، عالم ربانی ہونا چاہیے، عالم حق ہونا چاہیے۔ وہ مولوی نہیں ہے جو ڈر کے مارے شریعت کو چھوڑ دے، جو ڈر کے دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، ایمان و احسان و ایقان چھوڑ دے، جی نہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ڈر صرف اللہ سے رکھنا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ امت میں قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اے لوگو اللہ سے ڈرنا علم و معرفت کی بنیاد پہ، اور یہ علماء کو حاصل ہے، تو اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہیں۔ یہ عالم کی وراثت انبیاء کی طرف سے ملی ہوئی۔ اور سنو علماء کا مقام ایک یہ بھی ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِذَرِّ طَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ کہے لوگوں اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ جو دین پڑھنے آ رہا ہے اپنے نورانی پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دو۔ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، جناح پر کو کہتے ہیں، اجنحہ بہت سے پر۔ اعونۃ اجنحۃ، یہ جمع تکسیر ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، کیا ہے؟ یہ جو مولوی بیٹھے ہیں نحو والے، میں ان سے پوچھتا ہوں، جزاک اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ جمع کثرت پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ توجہ، اعونہ اس کی جمع، اتنے پروں کو بچھائے دیا جاتا ہے، کس کے سامنے؟ دینی علوم پڑھنے والے کے سامنے۔ وَإِنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہا جو سمندر میں مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں، ان کا تیرنا اپنی جگہ، ان کا دوڑنا اپنی جگہ،
ان مچھلیوں کا سمندر میں بھاگنا اپنی جگہ، لیکن یہ مچھلی چل تو رہی ہوتی ہے لیکن عالم دین اور طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يُسْتَغْفَرُ لَهُ۔ اللہ، میرے دوستو، یہ عالم کا مقام ہے، علماء دین کا یہ مقام ہے کہ وہ پیغمبر کی شریعت کو لے کر یوں چلیں گے۔ اور پھر میں ایک بات یہ مزید بھی کہتا ہوں، علماء کا امتحان میرے پاک پیغمبر نے صحابہ میں علماء کا امتحان لیا تھا۔ سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، کتاب الاحکام میں موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ نام معاذ ہے، لوگ معاذ پڑھتے ہیں، غلط ہے، میم پر پیش ہے، زبر نہیں ہے، معاذ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی، صحابہ میں عالم فقیہ کے درجے پر فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے کہ ہمیں ایک ہیرا چاہیے جو شریعت میں ہماری رہنمائی کر سکے۔ رسالت میں آپ نے فرمایا معاذ بھیجوں گا، جاؤ۔ جی ٹھیک۔ جب حضرت معاذ جانے لگے، رسالت میں آپ نے اختبار لیا، امتحان لیا، چیک اینڈ بیلنس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو کہا سواری پہ بیٹھو۔ کہا یا رسول اللہ آپ پیدل چلیں، میں سواری پہ بیٹھوں، یہ میرے لیے مناسب کیسے؟ فرمایا مناسب چھوڑ، میرا حکم ہے تو سواری پہ بیٹھ۔ وہ بیٹھے، حضور پاک لے کر چلے انہیں مدینہ منورہ سے باہر، صحابہ کا مجمع ساتھ ہے۔ جب مدینہ منورہ کی سرحد ختم ہوئی، باہر جانے لگے تو حضور نے فرمایا یا معاذ کیف تقضی اذا عرض لک قضاء۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار ان صحابہ کرام کا مقام، پیغمبر علیہ السلام ڈائریکٹ ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا معاذ اذا عرض لک قضاء کیف تقضی۔ کہ معاذ گویا یمن کے چیف جسٹس بن کے جا رہے ہو، قاضی بن کے جا رہے ہو، وہاں تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا میری نیابت پہ۔ کیف تقضی، اگر دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے، دو پارٹی، دو گروہوں، دو طبقوں، دو افراد کے درمیان کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنا پڑے تو کیسے کرو گے؟ عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، قرآن کریم کو سامنے رکھوں گا، فیصلہ کر دوں گا قرآن کے مطابق۔ رسالت میں آپ نے سوال کیا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس مسئلے کا جواب قرآن میں نہ ملے تو؟ صحابی بھی حضور پاک سے پڑھا تھا کہ یا رسول اللہ اقضی بسنت رسول اللہ، قرآن میں جواب نہیں ہوگا تو آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی حدیث، آپ کے فرامین میں جواب موجود ہوگا، اس سنت کے مسئلے کو سامنے رکھ کے جواب دوں گا۔ پتہ چلا قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے۔ حضور نے پھر سوال کیا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ۔ سنو رمک کے مسلمانوں، ذرا میں تمہارے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا معاذ یہ بھی بتا کہ اگر مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، مسئلہ حضور کے فرمان میں بھی نہ ہو، کیا کرو گے پھر؟ اس کا حل کیسے لوگے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جواب دیا اجتہد برائی ولا آلو، کہ یا رسول اللہ آپ سے پڑھا ہوں، کچھ تجربہ بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، میرے پاس حالات و کیفیات کا علم بھی ہے کہ اس مسئلے میں قرآن و سنت کو ملا کر اجتہاد فقہ کے ساتھ علم کے تجربے کی بنیاد پہ مسئلے کو حل کر لوں گا۔ پتہ چلا قرآن کے ساتھ حدیث ضروری، قرآن اور حدیث کے ساتھ علم کا تجربہ ضروری، جسے فقہ کہتے ہیں۔ جب یہ حضور نے جواب سنا حضرت معاذ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب صدرہ، سینے مبارک پر پیار سے یوں تھپکی دیتے ہوئے ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ میرے اللہ میں تیرا نمائندہ، میرے اللہ یہ میرے نمائندہ، میرے اللہ تیرا شکر تو نے اپنے نمائندے کو ایسے صحابہ نمائندے دیے ہیں جن سے تیرا نمائندہ خوش ہے۔ یہ رسالت میں آپ کا فرمان ہے۔ امت میں علماء کی حیثیت کو پہچانو، امت میں علماء کی ویلیو کو پہچانو، یہ ایک امتی عالم کا مقام پیغمبر کریم فرما رہے۔ اور جب پیغمبر کے بعد کوئی نائب بن کے قیادت کرنا چاہے
اور جس کے سر اقدس پہ رب امت کی قیادت کے قائد ہونے کا تاج رکھے، اور جس کو یہ سعادت نصیب ہو اس کے لیے پھر اشارات بھی ہوتے ہیں۔ سنو میں اب اشارہ دے رہا ہوں اس امت میں حضور کے بعد سب سے بڑے عالم کا۔ رسالت مآب کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم، پوری سیاستہ اٹھا لیں، مختلف طرق کے ساتھ موجود۔ رسالت مآب نے اپنی وفات سے چند لمحات پہلے، دنیا سے پردہ فرما جانے سے کچھ دن پہلے، صحابہ کرام کو اشاروں میں اپنے دنیا سے پردہ فرما جانے کا ذکر فرمایا۔ لیکن اشارہ کیسے دیا؟ یوں نہیں بتایا میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ایک بندے کے نام سے یوں بیان فرمایا۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ مجمع جمع ہے مسجد نبوی میں، حضور نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وما عند اللہ۔ کہ لوگوں تمہیں ایک شخص کی بات سناؤ۔ صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک شخص ہے، اسے اس کے اللہ نے کہا ہے تجھے اختیار ہے، تو جو چاہے کر، ہمیشہ دنیا کی رنگینیوں میں رہنا چاہتا ہے تو رہ جا، اور اگر یہ چھوڑ کے پردہ فرما کے آنا چاہتا ہے اللہ کی دعوت پہ تو آ جا۔ ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا۔ نائے صحابہ کرام یوں مزے سے واقعہ سن رہے تھے کہ حضور پاک کسی کا واقعہ سنا بتا رہے ہیں۔ فبکا ابو بکر من ناحیت المسجد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوان نہیں بوڑھے ہیں، اس وقت ان کی عمر 61 سال ہو چکی ہے، ایک کونے میں بیٹھے ہیں، یہ بھی حضور پاک کی بات سن رہے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے نے اللہ کو جواب کیا دیا؟ فاختار ما عند اللہ۔ اس شخص نے اللہ کو عرض کیا میرے مولا مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ باقی وہاں تک نہیں پہنچے جہاں ابو بکر کی سوچ پہنچی ہے، جہاں ابن ابی قحافہ کا بیٹا پہنچا ہے، جہاں بنو تمیم کا سردار پہنچا، جہاں عائشہ کا ابا پہنچا، پیغمبر کے جانشین ابو بکر کی فہم و فراست جہاں پہنچی وہاں کسی اور کی نہیں پہنچی۔ ابو بکر نے سنا، حیران ہوئے، فبقا، دل پہ قیامت گزری کہ ہو حضور پاک کے دنیا سے جانے کا وقت۔ فبقا ابو بکر من ناحیت المسجد، ابو بکر مسجد کے کونے سے رونے لگے۔ ان کے رونے، گڑ گڑانے، ان کی آہوزاری کی آہٹ بلند ہوئی۔ رسول اللہ نے دیکھا، سمجھ گئے کہ میرا یار سمجھ گیا ہے۔ نئے ایمان لانے والے تو ابو بکر کو دیکھ کے حیران ہو رہے تھے، حضور کسی کا واقعہ سنا رہے، بوڑھا ابو بکر رو کیوں رہا ہے؟ لیکن ابو بکر رازدار پیغمبر تھا، دن رات پیغمبر کے شب و روز کا واقف تھا، خلوت و جلوت کا واقف تھا، پیغمبر کی چھپائی، پیغمبر کی اعلانیہ کا واقف تھا، حضر و سفر کا ساتھی تھا۔ ابو بکر نے تو راز و نیاز میں پیغمبر کے اشاروں کو انتہا تک سمجھا ہوا تھا۔ ابو بکر جب رویا، حضور سمجھے، ابو بکر سمجھ گیا یہ حدیث یہاں چھوڑ دی، پورا ذخیرہ یہ حدیث کھنگال دیجئے، ان سے آگے حضور کی حدیث نہیں ملتی، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلداری کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ فرمایا لوگو لا تبکین خوقتا فی المسجد الا خوقتا ابی بکر۔ مسجد میں صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے دو قسم کے تھے، ایک دروازہ گھر سے مسجد نبوی میں کھلتا تھا، ایک باہر کھلتا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا لوگو جو گھر کا دروازہ جو تمہارا کھل رہا ہے، مسجد نبوی میں یہ دروازہ بند کر دو، اپنے باہر والے دروازے جاری رکھو۔ الا خوخت ابی بکر، یا دروازہ مسجد میں میرے گھر کا کھلے گا یا ابو بکر کا کھلے گا۔ اور وہی ہوا، صحیح بخاری میں موجود ہے، باب الخوخۃ فی المسجد، ابو بکر صدیق کی اس کھڑکی کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے۔ اور آج اللہ آپ کو مسجد نبوی لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ مدینہ طیبہ میں وہ جگہ آج بھی موجود ہے،
جو گئے ہیں نا میں انہیں سمجھاتا ہوں, آپ سمجھیں گے کہ وہ جگہ کہاں ہے. جس جگہ کو اللہ کے رسول نے کھولے جاری رکھنے کا حکم کیا تھا کہ ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے. آپ جب مسجد نبوی تشریف لے جائیں گے نا, یوں باب السلام میں انٹر ہوا, باب السلام میں داخل ہوں, جس طرف سے بندہ داخل ہو کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. اب باب السلام اندر داخل ہوں, آپ کے دائیں طرف, آپ کے بائیں طرف دو دروازے ہیں, ایک چھوٹا دروازہ ایک بڑا دروازہ ہے. ان کے درمیان الخوخۃ ابو بکر صدیق ابھی بھی آج بھی لکھا ہوا ہے. یہ ابو بکر کا خوخہ ہے. یہ وہی دروازہ اور کھڑکی ہے جس کو رسالت مآب نے کھلے رکھنے کا حکم فرمایا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے, الخوخۃ فی المسجد. کیوں کہا, کیوں فرمایا کہ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے؟ اشارہ دیا کہ میرے بعد امت کا نائب یہ ہے, آج میں آ رہا ہوں تمہاری قیادت کے لیے, کل ابو بکر آئے گا. میری بات کا مطلب یہ تھا, پیغمبروں کی وراثت کو پیغمبر سنبھالتے تھے, لیکن جب ختم نبوت کا دور آیا تو پیغمبر کی وراثت کو, امت کی قیادت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں دی. یہ ہے پیغمبر کے خلفاء کا جاری رہنا, یہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا جاری رہنا, حضور کی شریعت کا جاری رہنا. یوں حضور کی خلافت چلے گی, یوں نیابت چلے گی. پھر خلفاء کئی ہیں, خلافت راشدہ بھی ہے, خلافت عادلہ بھی ہے. خلافت راشدہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ عنہم تک ختم ہے. اور اس کے بعد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور خلافت عادلہ کہلاتا ہے. آپ کہیں گے فرق کیوں ہے؟ وہ خلافت راشدہ, یہ خلافت عادلہ, فرق کیوں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب وہ ہے جو بغض والے ذہن کا جواب ہے, اور ایک جواب وہ ہے جو محبت والے ذہن کا جواب ہے. جن نے پیغمبر کی جماعت سے محبت رکھی ہے ان کا جواب قرآن و سنت والا, اور جو پیغمبر کی جماعت کو دیکھ کر یوں جل جاتے ہیں جیسے کوئلہ آگ اور چولہے میں جل جاتا ہے, ان کا جواب کچھ اور ہے. پہلے میں بغضی کی بات پیش کر دوں. بےایمانین کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور ملوکیت تھی, فلاں تھا, غلط کاری تھی, یہ تھا, وہ تھا. اے بے وقوفو, اگر حضرت معاویہ کا دور غلط تھا اس لیے خلافت راشدہ نہیں ہے, تو بتاؤ غلط بندے کا ساتھ دینے والا کون ہوتا ہے؟ بولیے بولیے, غلط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ بولتے نہیں ہیں. ہم موجودہ حکمرانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. جو ان کا ساتھ دے گا ہم اس مولوی کو کیا کہیں گے؟ اسے بھی وہی کہیں گے, تو بھی وہی ہے. 2 نمبر کا ساتھ دینے والا 3 نمبر ہے, 2 نمبر سے بھی ایک آگے ہے. اجی غلط کار کا ساتھ دینے والا غلط کار ہوتا ہے. اگر بات یہی ہے کہ حضرت معاویہ غلط ہے تو اعتراض تیرے اوپر میرے اوپر بعد میں آئے گا. پہلے اعتراض امام حسن و امام حسین جنت کے شہزادوں پر آئے گا, جنت کے مالکوں پر آئے گا. ہاں اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہے, سیدہ شباب اہل الجنہ میرے پاک پیغمبر نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا, ان پہ آئے گا. کیوں؟ صحیح بخاری کتاب الاحکام جلد نمبر 2 رسالت مآب کا فرمان موجود ہے. حضرت ابو بکر نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہے. حضور پاک علیہ السلام کے صحابی بتاتے ہیں فَإِذَ الْحَسَنُ فِي جَنْبِهِ, حضور پاک ممبر پر تھے, امام حسن بچپن میں تھے, امام حسن کی عمر بہت چھوٹی تھی, رسالت مآب نے گود میں بٹھا رکھا تھا. فَالْتَفَسَ إِلَى النَّاسِ وَإِلَى الْحَسَنِ مَرَّةً, حضور پاک ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع کو دیکھتے, ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے, اور پھر فرمایا لوگو ان بنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. لوگو ایک وقت آئے گا خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور میرا یہ بیٹا حسن سید سردار بن کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا. اور وہ وقت آیا جب لڑایا گیا حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو, پھر امام حسن نے صلح کرا کے بھائی چارہ قائم فرما دیا. تو امام حسن نے صلح کی بلکہ اپنی خلافت کو ان کے حوالے فرمایا. اور اللہ کے لیے کوئی چیز دو تو اللہ بڑا قدردان ہے, بڑا قدردان ہے رب.
امام مہدی آخر زمانہ میں پیدا ہو کر آئیں گے. امام مہدی کی والدہ حسینیہ ہوگی, والد حسنی ہوگا. کیوں؟ امام حسن نے خلافت امت کے اتحاد کی خاطر, اتحاد ملت کا شیرازہ برباد نہ ہو, قربان کر دی تھی. اللہ امام حسن کی اولاد کو امام مہدی کی صورت میں پوری دنیا کی خلافت سے نوازے گا. انہو من ولد الحسن, یہ سنن نبی داؤد میں حضرت علی کی حدیث موجود ہے. تو میرے دوستو, تو اگر حضرت معاویہ کی خلافت غلط ہے اور تم اس پہ اعتراضات کی بات کرتے ہو, بول تو امام حسن کو کیا کہے گا, بتا امام حسین کو کیا کہے گا. میری نہیں, میرے مخالفین بھی مانتے ہیں. ابن اربلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی دوسری جلد میں کہتا ہے امام حسن و امام حسین گئے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی. بات تو وہ ہے جسے دشمن بھی مان جائے. جب امام حسن صلح کر رہے ہیں, اگر حضرت معاویہ غلط, بتا پھر امام حسن کو کیا کہے گا. غلط کا ساتھ دینے والا تو اس سے بڑھ کے غلط ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے, تیرے پیٹ میں مروڑ ہے تو اہل بیت پر بھونکنا چاہتا ہے, تیرے پیٹ میں درد ہے تو اہل بیت پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے, تیرے اندر شیطانیت گھسی ہے, تو پیغمبر کے ان شہزادوں پر بولنا چاہتا تھا لیکن تو ان پہ نہیں بولا, تو در پردہ حضرت معاویہ کے خلاف بولا تاکہ حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ غلط ثابت کر, پھر کل دنیا کہہ سکے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے تو امام حسن نے ساتھ دے کے غلطی کی, تو اعتراض اہل بیت اور پیغمبر کے گھرانے پہ آئے. لیکن یاد رکھنا, چور چور ہوتا ہے, چور کو چوکیدار جانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا چور کی مونچھ میں تینگا, کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیوں پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہو, کیوں داڑھی کا ذکر کرتے ہو؟ وہ بات کرو نا جو کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تینکا, میں کہتا ہوں چور کی مونچھ میں تینکا. پیغمبر کی سنت کی ضروری مخالفت کرنی ہے. ہون جواب ستھرا انہوں کو مل گیا ہے جو پیغمبر کی سنت پہ بولنا چاہتے ہیں. تو بھائی یہ چور کی مونچھ میں تینکا اصل مسئلہ کچھ اور ہے تیرے لیے, تو کہتا کچھ اور ہے. در پردہ حضرت امام حسن کے خلاف بولنا چاہتا ہے لیکن حضرت معاویہ پہ بول پڑا. تو لہٰذا بیٹا حضرت معاویہ کی خلافت اس باتوں سے غلط نہیں ہوتی, اہل بیت ان کی پشت پر موجود ہے. یہ تو میں نے ان کا قلع کما کیا جو بغض کا ذہن رکھتے ہیں. آؤ اسلامی ذہن کیا ہے کہ وہ خلافت راشدہ اور یہ خلافت عادلہ, وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی آیت جو میں نے قرآن کریم سے پڑھی ہے, سورۃ نور. رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے جو مہاجرین ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ پیغمبر کے مہاجرین صحابہ سے میرا وعدہ ہے, میں انہیں خلافت راشدہ عطا فرماؤں گا. سنو سنو, حضرت ابو بکر مہاجر, حضرت عمر مہاجر, حضرت عثمان مہاجر, حضرت علی مہاجر, امام حسن اولاد مہاجرین. ان کی خلافت راشدہ اس آیت کی وجہ سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں, ہجرت کے بعد پیغمبر کے صحابی بنے ہیں, وہ مہاجرین میں شامل نہیں ہیں. اس لیے ان کی خلافت عادلہ, ان کی راشدہ بمانا ہدایت یافتہ, ان کی عادلہ بمانا انصاف اور عدل والی, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. وجہ صرف ہجرت کرنے اور نہ کرنے کے شرف کا فرق ہے. فرق صرف یہ ہے, خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن مہاجرین کے لیے آیت اتری تھی, ورنہ خلافت تو سب کی, اب کوئی خلافت راشدہ ہے, کوئی خلافت عادلہ ہے. تو اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد, اور آخری 6 مہینے امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ خلافت راشدہ. 30 سال پورا ہوا, بعد میں حضرت معاویہ کی خلافت عادلہ. لیکن ذہن میں رکھنا, شاید تمہیں کوئی کہے پھر یزید کی خلافت, ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں. یزید کی خلافت و حکومت غاصبہ ہے, غاصبہ ہے. ہم اس کی خلافت کو خلافت عادلہ نہیں کہتے, اس کی حکمرانی کو جائز نہیں کہتے. شاید کوئی اونگ رہا ہو اور مجھے کہ مولانا یہ خلیفہ تو حضرت معاویہ نے بنایا تھا, تو اس کو بھی اسلامی اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے.
کہ جب کسی کو ولیعہد نامزد کیا جاتا ہے تو وہ خلیفہ نہیں بن جاتا، وہ صرف اس کی حیثیت ایک مجوزہ کنندہ کی ہوتی ہے، تجویز کنندہ کی ہوتی ہے کہ ارادہ ہے اسے بنا دو۔ ارباب حل و عقد جو اجلہ لوگ پارلیمنٹ اور شورا اور بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ اس کی تائید کر دیں تو خلیفہ بنتا ہے، ورنہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہتی۔ یزید کو ریکمینڈ کیا گیا تھا، ایک تجویز پیش کی گئی تھی، اور یزید کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اعتراض یزید کی خلافت کو غاصبہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور اگر یزید کی غلطیاں ہیں اور یقیناً ہیں تو اس کے ذمہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کنان بیٹا کافر تھا، رب نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ دیندار نہیں ہے، یہ آپ کا متبع نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی غلطی حضرت نوح پر آئے گی؟ قطعاً نہیں آئے گی۔ تو یزید کی غلطیاں حضرت معاویہ پر کیوں آئیں گی؟ اور سنو، پیغمبر کی اہل بیت نے، امام حسن و امام حسین نے حضرت معاویہ کو حق سمجھا، اس کی تائید کی، اس کا ساتھ دیا، اور یزید کو غلط سمجھا، اس کے ساتھ جنگ کی اور شہادت پا لی۔ حضرت حسین کی شہادت یہ بات بتا رہی ہے کہ یقین مانیے عزتوں کے لیے حکومت نہیں، شہادتوں کے تاج ہوا کرتے ہیں۔ آج یزید نام کے لینے کے لیے تیار ہے اس کا، اور حسین حسین ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یزید تھا، حسین ہے، حسین رہے گا۔ تو بھائی میری بات کا مطلب کیا تھا؟ خلافت راشدہ، خلافت عادلہ، فرق ذہن میں آ گیا؟ اب وہیں آ جائیں۔ رسالت میں آپ نے حضرت ابو بکر کے لیے کیا فرمایا؟ اس کا دروازہ کھلا رہے۔ کیا پتا؟ یعنی امت کی قیادت میرے ہاتھ میں، میرے بعد اس کے ہاتھ میں۔ پتہ چلا پیغمبر کی وراثت پیغمبر کے بعد پیغمبر نہیں، امت کا عالم کرے گا۔ عنوان پہ آ جائیں جو میں عنوان سمجھانے لگا۔ تو پیغمبر کریم کی وراثت عالم کی ذمہ داری ہے، علماء کی۔ اور سنو، انگریز نے، قادیانیوں نے، دشمن اسلام طبقے نے اور انگریز سامراج نے ایک پراپاگنڈا کیا، اور وہ پراپاگنڈا اتنا چلا کہ ملک پاکستان میں بیٹھا ہوا ہمارا مسلمان نوجوان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ پراپاگنڈا کیا ہے؟ عالم کو مسجد میں بٹھا دو، بس وہی عالم ہے، اللہ اللہ کرے مسجد میں بیٹھ کر۔ وہ مولوی ہے، ممبر تک بیٹھے مولوی صاحب ہے، مصلی پہ بیٹھے مولوی صاحب ہے، خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے وہ مولوی صاحب ہے، تبلیغ میں چل کے اللہ اللہ کرے وہ مولوی صاحب ہے، دین کے راستے کی دعوت دے وہ مولوی صاحب ہے۔ وہ مولوی کوئی ایک جملہ کہہ دے کہ حکمرانوں یہ بات غلط ہے، یا سیاست میں عالم آ جائے، بس وہ تو توبہ، یہ کوئی مولوی ہے، یہ تو سیاست میں آ گیا، یہ کوئی مولوی ہے، یہ تو سیاسی باتیں کرتا ہے۔ یہ انگریز کا پراپاگنڈا ہے، قادیانیوں کی سازش ہے، سامراج انگریز کی سازش ہے۔ آج اس پراپاگنڈے سے ہم متاثر ہیں۔ بھائی اگر پیغمبر کا وارث عالم ہے تو جو کام پیغمبر نے کیے ہیں وہی کام علماء کریں گے، یہ ذہن میں رکھو۔ ممبر مولوی ڈھڈوں کڑ کے نہیں گھنایا، مصلی مولوی جیبوں نہیں بڑھایا، ممبر مولوی نے پیٹ سے نہیں لیا، مصلی مولوی نے جیب سے نہیں لیا۔ یہ پیغمبر کی وراثت میں ممبر خطیب کو ملا ہے، پیغمبر کی وراثت میں مصلی عالم کو ملا ہے۔ اسی طرح خانقاہ میں شیخ طریقت بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں شریعت کے مطابق پیغمبر کی وراثت میں لگوا رہا ہے، اپنی شوق سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، اپنی ضرورت سے نہیں، اپنی حاجت سے نہیں، اپنی نیڈ سے نہیں، بلکہ نبی کی وراثت میں کر رہا ہے۔ جہاد و کارزار کی میدان میں مجاہد تیر کے سینے پہ گولی کھا کے شہادت کا رتبہ پیغمبر کی وراثت میں لے رہا ہے۔ وہ زندگی سے تنگ نہیں ہے،
اسی طرح تبلیغ میں عالم نکل کے جتنے دن لگائے دعوت و تبلیغ میں جائے، گلی گلی جائے، محلہ محلہ جائے، قریہ قریہ جائے، مسجد مسجد جائے، چوک چوراہے پہ جا کے پیغمبر کے دین کی تبلیغ کرے، وہ جیب سے نہیں حضور کی وراثت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو بھائی جب یہ پیغمبر کی وراثت ہے تو سیاست اسلامی، حکومت کا انتظام و انصرام سنبھالنا پیغمبر کی وراثت ہے۔ عالم اس کو بھی پیغمبر کی وراثت میں سنبھال رہا ہے۔ اس پر اعتراض کیوں ہے؟ اس پر اشکال کیوں ہے؟ اس پر سوال کیوں ہے؟ اس پر ماتھے پہ تیوڑی کیوں ہے؟ اس پر پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ کچھ دنوں پہلے میں نے گفتگو سیاسی حوالے کی بنیاد پہ کی۔ ایک شخص میرے پاس آیا کرتے تھے، وہ نے آنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ایک شخص کو کال پہ انہوں نے کہا کہ اب مولوی صاحب جو ہے نا سیاست کی بات کرتا ہے تو مولوی نہیں ہے، دین کی بات کرتا، حضور کی بات کرتا، شریعت کی بات کرتا، قرآن کی بات کرتا، حدیث کی بات کرتا، اب میں سب سیاست کی بات کرتے اس لیے میں نہیں آتا۔ میں نے اس دوست کو کہا کہ اسے بلائیں۔ جب وہ آئے تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کا اعتراض اپنی جگہ ٹھیک ہے، ویسے ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے یہ کیسے ہے کہ اپنی جگہ ٹھیک ہے ویسے ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا سنو، آپ کا ذہن یہ ہے کہ عالم صرف منبر تک ہو، صرف مصلی تک ہو، صرف مدرسے تک ہو، صرف مسجد تک ہو، صرف خانقاہ تک ہو، صرف اللہ اللہ تک ہو، بس اس سے آگے عالم نہ چلو۔ ہاں عالم کا کام ہی یہی ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہے، عالم کا کام ہے نبوت کی وراثت کو سنبھالنا۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا نبوت کی وراثت کیا ہے؟ کہتے مسئلے بتاؤ، نکاح پڑھو، خطبہ پڑھو، جنازہ پڑھو، عیدین پڑھو، نمازیں پڑھو، سمجھاؤ۔ میں نے کہا سیاست اسلامی تو بہت بری چیز ہے، یہ پیغمبر کی وراثت نہیں ہے۔ میں نے کہا ساتھ ہے یہ بھی پیغمبر کی وراثت ہے۔ ثبوت؟ میں نے کہا لو، صحیح بخاری کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ رسالت امام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ حضور نے فرمایا انبیاء نبی بھی ہوتے، دین بھی پھیلاتے، سیاست دان بھی ہوتے، میں انبیاء کا آخری سیاست دان نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں میرے خلفاء آئیں گے، وہ اس کام کو لے کر آگے چلیں گے اور کئی آئیں گے۔ حدیث ہے؟ میں نے کہا جی ہاں حدیث ہے۔ اچھا صحیح حدیث ہے؟ میں نے کہا اس کا نام صحیح بخاری ہے، ضعیف بخاری نہیں ہے، صحیح حدیث ہے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے مولوی صاحب، وہ پاک سیاست تھی، یہ پلیت سیاست ہے۔ میں نے کہا سن، یہ پلیت سیاست بنی اس لیے ہے کہ تم جیسے ذہنیت والوں نے علماء کو آنے نہیں دیا، تم جیسے مولوی کو بٹھایا مولوی ہارون بس تو اتنے ہی بیٹھا رہے، تم نے نہیں آنے دیا، اسی لیے وہ سیاست پلیت ہو گئی۔ اب جہاں پلیتی ہو جائے، موتر کو موتر نل دھوتا ویندے یا پانی نل دھوتا ویندے، پیشاب کو پیشاب سے دھویا جاتا ہے یا پانی سے؟ تو پلیت چیز کو پاک علماء کے ذریعے دھو دو نا، لاؤ علماء کو آگے۔ اب جمعیت علماء آگے آئے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتی ہے؟ اب جمعیت علماء آئے تو تمہارے ماتھے پہ تیوڑی کیوں آتی ہے؟ اسی لیے وہ پلیت بنا میدان کے وہاں پاکوں کو بھیجا نہیں ہے تم نے۔ اب تو مولوی صاحب کہ یہ جواب سن کے نا وہ بندہ قدر مطلع، اور پھر مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب وہ اسلامی سیاست جو ہے وہ پیغمبر کی وراثت ہے، پاکستانی سیاست وراثت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو مصلی اور منبر ہے یہ پیغمبر کی وراثت ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ بھی پاکستانی مصلی پیغمبر کی وراثت ہو سکتی ہے، پاکستانی منبر پیغمبر کی وراثت ہو سکتی ہے، پاکستانی مولوی پیغمبر کا وارث کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیب میں رکھو اعتراض۔ میں نے کہا سنو، تمہارے آنے یا تمہارے نہ آنے، تیرے پیج لائکس بننے، پیج فالوور بننے یا ان فالو کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیب میں رکھ اپنی یہ باتیں، لیکن میں دین کی بات کروں گا، ٹھوک بجا کے کروں گا، میں نے کو تیرے گھر سے لینا دینا ہے۔ اور میں کھلا کھلا تمہیں کہتا ہوں یاد رکھو اس پیغمبر کی وراثت کو علماء کے ذریعے سنبھالو۔ جمعیت علماء اسلام کوئی کھوتی کو ہاتھ ہم نے نہیں لگایا کہ ہم ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں مولوی منبر پہ سیاست کرتا ہے، منبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو۔ میں نے کہا سن، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا
لا تبکین خوقتن فی المسجد الا خوقت ابی بکر. سب کے دروازے مسجد نبوی میں بند ہو، ابو بکر کا کھلے. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا ابو بکر وہاں سے آ کر کیا کرے گا؟ مسجد میں نماز پڑھائے گا، جمعہ پڑھائے گا. میں نے کہا اور کیا ابو بکر نے اپنا دفتر علیحدہ بنایا تھا مسجد نبوی سے ہٹ کے؟ نہیں سمجھے. ابو بکر صدیق نے کوئی مسجد نبوی سے ہٹ کے علیحدہ سیاسی آفس کھولا تھا؟ 11 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے ابو بکر. یہ سیاست اسلامی کہاں ہوتی تھی؟ اب دبے لفظوں میں کہا جی مسجد نبوی میں. تو میں نے کہا ممبر کہاں ہوتا ہے؟ جی مسجد میں. مصلی کہاں ہوگا؟ جی مسجد میں. تو میں نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وہ اسلامی حکمران ہیں، وہ امت کے اسلامی سیاست دان ہیں، وہ پیغمبر کے وارث، پیغمبر کے پروردہ ہیں، جن کا جنازہ بھی مسجد سے اٹھا ہے. اے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کیوں کرتے ہو؟ مجھے کہہ رہا ہے. میرے پاک پیغمبر نے سیاست کی یہ حدیث بھی ممبر سے بیان کی ہے. تو میں کو سکھیندہ بیٹھے مولوی سے بھی تھا نہیں. کیوں؟ یہ تو وہی ہے کہ تم کو مولانا ریل پٹڑی پر چل رہی تھی تو مولوی صاحب کہے گا پگلے ریلیں پٹڑیوں پہ چلا کرتی ہیں، کوئی سڑکوں پہ نہیں چلتی. کوئی کہے گاڑی موٹر وے پر چل رہی تھی تو کہیں گے گاڑیاں موٹر وے پہ چلتی ہیں، پٹڑی پہ نہیں چلتی. بھائی عالم جب دین سکھائے گا وہ ممبر پہ سکھائے گا. وہ دنیا کی دین، دنیا کے مسائل ہوں، دین کے مسائل ہوں یا سیاست کے مسائل ہوں، وہ ممبر پہ سکھائے گا. میں نے غالباً 2008 کے الیکشن کی بات ہے، اپنے ممبر پر جمعہ میں قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے لیے کھلے عام ووٹ مانگا. تو میرے مسجد میں ایک ایس پی صاحب ہیں، وہ بھی جمعہ کے سامعین میں ہیں. جمعہ نماز پہ کھڑے ہو گئے. مولانا ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو. میں نے کہا ایس پی صاحب ایک منٹ، میں تمہارا کاسا لیس نہیں ہوں، میں تمہارا تنخواہ دار نہیں ہوں جو میں تم سے تنخواہ لے کر تمہاری مسجد میں غلام بن کے بیٹھا ہوں. اگر میں تمہارا آقا نہیں ہوں تو تمہارا غلام بھی نہیں ہوں. سنو، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ممبر عالم کی وراثت، نبوت کی وراثت عالم کو ملی ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا سیاست اسلامی بھی پیغمبر کی وراثت ہے. میں ممبر پہ بات کروں گا. جاؤ جو کرنا ہے کر لو. فقض ما انت قاض، تم سے جو ہوتا ہے کر لو. ہمیں سمجھا رہے ہو؟ اپنے عہدے کا روب دے کر، اپنی بڑھوتری کا روب دے کر اجی ایسے کر لو. مولوی نبی کا وارث ہے اور وہ دین نہیں سنائے گا تو کون سنائے گا؟ میں نے کہا یاد رکھنا، ہم سیاست اسلامیہ کو دین سمجھتے ہیں. ہم جمعیت علماء کا ساتھ دینداری کی بنیاد پہ دیتے ہیں، نظریے کی بنیاد پہ دیتے ہیں. کوئی سیاسی سوچ نہیں ابھی گلی بن جائے اور نوکری لگ جائے. لوگ مجھے سمجھتے ہیں یہ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کو مولویوں نے پیسے دیے ہیں. میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. میں قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، رب لم یزل کی قسم، میں نے آج تک ان سے 1 روپے کا کبھی فائدہ نہیں لیا. میں للہ فی اللہ چلتا ہوں اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے ان جمعیت علماء کے بزرگوں پر پیسہ لگانا چاہیے. میرا وہ پیسہ خوش قسمت ہے جو ان جیسے پیغمبر کے وارثوں پہ لگے گا. الٹا میں ان سے لوں، الٹا میں ان سے لوں. یا بات کرتے ہو، نظریے پہ چلتے ہیں، نظریے کی بنیاد پہ چلتے ہیں اور نظریے کی ترتیب پہ چلتے ہیں. ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں. ہم برساتی مینڈ کے نہیں ہیں جو کسی کا پیسہ دیکھ کر، دولت کی چمک دیکھ کر ہم ہٹ جائیں، یا کسی کی سرداری کا روب دیکھ کر، یا کسی بنیاد کے معاملات کو دیکھ کر. جی نہیں، جی نہیں، یوں نہیں ہے. ہو ہلکا یارا تو بر ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یوں نہیں ہے. یاد رکھنا، ہم نظریات کی بنیاد پہ چلتے ہیں. نظریہ جمعیت علماء کا حق سمجھا ہے، حق سمجھتے ہیں، حق سمجھ کے ان کے ساتھ رہے ہیں. تن من دھن کے آخری خون کے قطرے تک بھی ان کے ساتھ ٹھہرے. یہ میں تمہیں کھلی کھلی دعوت،
یہ آج کوئی جمعیت علماء اسلام اس کی سیلیبریٹر نہیں ہے کہ انہوں نے پروگرام کیا ہے. یہ میں علماء کی وراثت میں دین کی ضرورت پہ سمجھتا ہوں تو کھلے عام کہتا ہوں. اور مولویوں میں تمہیں کہتا ہوں, پگڑی والو, ٹوپی والو, داڑھی والو, دیندارو, تمہیں کہتا ہو تم اسلامی سیاست سنبھالو. خدا کی قسم تمہاری دنیا میں بھی عزت ہے, تمہاری آخرت میں بھی عزت ہے. یہ وڈیرے تمہارے قدموں میں آ کے بیٹھے, یہ قدموں میں بیٹھے, یہ سرمایہ دار تمہارے پاؤں کے تلوے چاٹے. یہ تم ایک دفعہ اٹھو تو صحیح. آپ عالم دین ہو, آپ پیغمبر کے وارث ہو, آپ شریعت میں پیغمبر کے نائب ہو, آپ نے دین کو لے کر چلنا ہے. تم نے صرف محراب نہیں سنبھالنا, صرف ممبر نہیں سنبھالنا, صرف مسجد نہیں سنبھالنی, صرف مدرسہ نہیں سنبھالنا, صرف خانقاہ نہیں سنبھالنا, صرف تبلیغ نہیں سنبھالنا. مصلی امامت کے ساتھ امت کی امامت بھی آپ نے سنبھالنی ہے. اور آج چند وہ لوگ جو آپ کو کہے سیاسی مولویوں کے اعلی کار نہ بنو, میں انہیں کہتا ہوں قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا چیز ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا چیز ہے. تم بیچارو کیا جانو, تم تو 2 رکعت کے امام ہو. تمہیں قومیت کی امامت پر اعتراض ہے, تمہیں امت کی قیادت پر اعتراض ہے. اور سنو, حدیث پاک میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله عدلا ولا صرفا. کہا لوگوں جب بدعتیں عام ہو جائیں, فطرے عام ہو جائیں, پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کو گالیاں دیا جائیں, عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے. اگر عالم اس نازک موقع پر بھی علم کا اظہار نہیں کرتا, اس عالم دین پہ اللہ لعنت کرتے ہیں, اس مولوی پر فرشتے لعنت کرتے ہیں, اس عالم پر کائنات کے لوگوں کی بقدر لعنتیں ہیں. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا لا یقبل اللہ عدلا ولا صرفا, نہ اللہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ اس کا نفل قبول کریں گے. ہمیں یہ سمجھانے والوں کہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو, تم اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرو. تم ہمیں ترغیب دے کہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو. یہ ذہن میں رکھو, جرت کے ساتھ زندگی گزارنے سے 2 دن گھٹ نہیں ہوتے, 2 دن کم نہیں ہوتے. ٹیپو سلطان نے شہادت کے وقت فرمایا تھا شیر کے 1 دن کی شیرانہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ ڈرپوک زندگی سے بہتر ہے. ہم جتنا زندہ رہیں گے اہل کفر, اہل ارتداد, اہل باطل, اہل زنادقہ کے پاؤں گردن پہ پاؤں رکھ کے رہیں گے. یاد رکھنا, میں اس جمعیت علماء کے اس معاملے کو دینداری کی بنیاد پہ سمجھتا ہوں. کوئی پیسے کی بنیاد کہتا ہے تو کہتا رہے, کوئی پیسے کی لالچ کی بنیاد کہتا ہے اس کی مرضی, لیکن ہم پیسے کی وجہ سے نہیں ہیں, ہم مفاد کی وجہ سے نہیں ہیں, ہم ذاتیات کی وجہ سے نہیں, ہم دین کی وجہ سے. اور میرے دوستوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میں پنجاب جاتا ہوں, میں پنجاب جا کے پنجاب کے علماء کو کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ تم وڈیروں کے تھلے لگے ہو, وجہ یہ ہے کہ تم سرمایہ داروں کے تحت بیٹھے ہو. ہر عالم کی بات نہیں کرتا, چند معدودوں کی بات کرتا ہوں. اسی لیے تم سیاست اسلامیہ میں حصہ نہیں لیتے, اسی لیے اعتراض. تم آؤ, خدا کی قسم تم ایک بار اپنے حقوق کے لینے کے لیے نکلو تو صحیح. میں پنجاب میں ایک جگہ تھا, وہاں ایک شخص نے مجھے کہا کہ تم کہتے ہو مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام, انہوں نے کون سا دین کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا اور کام تو چھوڑو, تم پنجاب میں بیٹھے ہو, میں 2 باتیں کرتا ہوں. نمبر 1, تم نے مولانا کو 1 ممبر آج تک نہیں دیا, نہ چھوٹی اسمبلی کا نہ بڑی اسمبلی کا. پنجاب کا 1 ممبر ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اس بابا فضل الرحمان کی طاقت یہ ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا کہ خاوند بیوی کی لڑائی ہو گئی تو بیوی خاوند کو جیل میں قید کروا سکتی ہے, خاوند کے یہاں ہاتھ میں کڑا ڈالا جائے گا اور اس کی لوکیشن بیوی معلوم کرے گی, یہ وہ فلاں, اگر بیوی رات کو لیٹ آئے گی خاوند پوچھ نہیں سکے گا, اگر خاوند پوچھے گا دیر سے کیوں آئی, وہ فون کر کے تھانے دار کو گرفتار کرا دے گی.
تو یہ ایک فضل الرحمان سرحد میں بیٹھ کے بولا تھا، پنجاب حکومت یہ بل واپس لینے پر مجبور ہو گئی تھی. یہ ایک بولا تھا. اس نے کہا تھا اے خادم اعلیٰ، مجھے آج پتا چلا ہے تو گھر سے خادم ہے، اجی رن مرید ہے. یہ بولا تھا. اور یہ نہ بولتا تو تم آج سرکاری سطح پہ رجسٹر رن مرید ہو چکے ہوتے. تو پنجاب کے والی صاحب خاموش. میں نے کہا بات سنو، تم ہمیں کہتے ہو انہیں کیا کیا، ہمیں سمجھاتے ہو. ویریفائیڈ رن مرید ہو چکا ہوتا تھا، سرکاری طور پہ اٹیسٹڈ تھی اپی ہوئے احد کمشنر کو لو چال بھی لے جا. اللہ اکبر. ہمیں سمجھاتے ہو. میں نے کہا جیب میں رکھو اپنی باتیں. اور پھر میں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں. سرحد میں علماء نکلے، اب دیندار نکلے، داڑھی ٹوپی پگڑی والے نکلے. حکومت جو حکومت سلیکٹڈ گورنمنٹ 3 صوبوں میں اپنی حکومت کی بات کر رہی ہے، ٹانگیں کاپ گئے ہیں بچوں کے. سلیکٹڈ روتا پھر رہا ہے. اجی ابھی تو ایک صوبے کے 26 میئر ہم نے لیے ہیں، تھوڑا آگے تو چلو ہوتا ہے کیا. اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ چلنے والے علماء کو آنکھیں دکھاؤ گے، یہ منہ اور مسور کی دال. یہ کوئی بات ہے بھائی؟ تو بھائی دین کا تحفظ ان بوریا نشینوں نے کرنا، انہی بوریا نشینوں نے. تو بھائی میں جو آپ کو اسلامی سیاست میں علماء کا مقام اور مرتبہ بتاتا ہوں نا، اس کی بنیاد یہی حدیث پاک اور دینداری ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور کوئی یوتھی جتنا منہ چھوٹا کر کے روتا پھرے، بلی جیسی شکل بنائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیندار بنایا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے یوتھی نہیں بنایا. اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں. شکر ہے خدا دا اللہ ایسا کو یوتھی نہیں بنایا. میں ان سے بچتا ہوں. اس یہودی ایجنٹی سے مجھے توبہ ہے. میں حیران ہوں ان کے معاملات پہ. ان کے بڑے بڑے ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آؤ ہمیں ثابت کر دو، یہاں بیٹھو ہمارے مقابلے میں، آپ کرو ثابت. دلیل کی دنیا میں مان جاؤں گا اگر ہوگی دلیل. اور اگر میں نے تمہاری لولی لنگڑی دلیل کو ذلیل نہ کر دیا تو مجھے اہل حق کی اولاد نہ کہنا. ہم نے بڑوں بڑوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں، تم کیا ہو؟ ہمیں کہو گے جی یہ اور وہ ہر فلاں اور فلاں. میں دھوس دھمکیوں سے نہیں پیچھے ہٹتا. ہمیں کروڑوں روپے کی آفر ہوئی ہے، کروڑوں روپے. عام بندے کو تو کروڑ روپے میں صفر کتنی ہے یہ گنتی نہیں آتی. میں 1 کروڑ میں کتنے صفر ہیں پو تو 10. جی ہاں پہلے تو میں گننا پوسی یونٹ 10 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ. پھر یوں گننا پڑے گا نا 1 2 سینکڑا ہزار 10,000 وہ تو گننے پوسن بھی لاکھ 5 انتے 10 لاکھ 6 انتے. اچھا بھائی پتہ نہیں کروڑ کتنے. جی ہاں ہمیں اس کی آفر ہوئی اور ہم نے پاؤں کی جوتی کی نوک پر اڑایا. ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. ہم دنیا میں جو پیسہ ہے وہ اللہ نے دیا، اس پہ اللہ کو شکر ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ وڈیرے آپ کے یوں میں آپ کو نام بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ. بڑے بڑے عہدیدار یوں ایک کال پہ مفتی صاحب تھوڑا ڈھلا تھی بنی جی مولوی صاحب تو کیسے دیتی ہے، مولانا نے تمہیں کیا دیا؟ ہاں حضرت مولانا نے ہمیں جرت سکھائی ہے. ہمیں جرت سکھا کر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا سکھایا. بھائی یہ جرت کم ہے. میں نے کہا ہاں یہی تو سکھایا ہے کہ تم جیسے آپ ہمارے تلوے چاٹ رہے ہیں. اجی گزارا کر لو مولوی صاحب، اجی گزارا کر لو. مجھے اس دن ایک بندے نے بڑے ان کے کسی منسٹر نے فون کر کے کہا مولوی صاحب میں یہودی نہیں ہوں. تو میں نے کہا میں نے تمہیں کب کہا ہے یہودی ہو؟ میں مسلمان ہوں. میں نے کہا کب کہا ہے تم کافر ہو؟ ہاں مولوی صاحب تھے میں کو ہے تو یہودی ایجنٹ ہے. تو میں نے کہا یہودی ایجنٹ اور ہوتا ہے، یہودی اور ہوتا ہے. یہودی ایجنٹ مسلمان ہوا کرتا ہے، وہ ایجنٹ ہی ان کی کرتا ہے. میں نے تو یہودی نہیں کہا، اپنا دماغ ٹھیک کر. میں نے کہا میرے لفظ تمہیں سمجھ نہیں آتے، میرا مطلب کیسے سمجھ آئے گا؟ تم میری مثال نہیں توڑ سکتے، میری دلیل کب توڑو گے یار؟ یہ اعتراضات ہم پہ نہ کیا کرو. تو میں آپ کو بھی بڑی غور سے دعوت دے رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں. تمہارے ایمان کو، ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ عالم جیسے مسلح میں نبی کا وارث،
ویسے ممبر میں نبی کا وارث، ویسے مسجد میں نبی کا وارث، ویسے مدرسے میں نبی کا وارث، ویسے خانقاہ میں نبی کا وارث، ویسے تبلیغ میں نبی کا وارث، ویسے تعلیم میں نبی کا وارث، ویسے تدریس میں نبی کا وارث، ویسے قرات میں نبی کا وارث، ویسے افتاء میں نبی کا وارث، ویسے تحدیث و تفسیر میں نبی کا وارث، اسی طرح سیاست اسلامیہ میں نبی کا وارث۔ تو یہ علماء ہے، اس لیے ان وارثین کے ساتھ چلو گے، رب تمہاری دنیا بھی بہتر کرے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بہتر کرے گا۔ باقی دائیں بائیں ہونے والوں سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سوال آپ نے لکھے ہیں میں ان سب سوالات کو اسی طرح جواب دیتا ہوں۔ مفتی صاحب، مولوی صاحب کہتے ہیں سودی نظام ختم کیا جائے، لیکن میڈیا والے کہتے ہیں جب سودی نظام بنایا گیا تو اس وقت مولوی کہاں تھے؟ بھائی جب سودی نظام بنایا جا رہا تھا مفتی محمود رحمہ اللہ نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، بس آج بھی ہمارا اعتراض برقرار ہے۔ اس وقت کو مولوی چپ بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ، کیسے اعتراض کرتے ہو؟ علماء نے اس وقت بھی اعتراض کیا سود پر۔ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کی حکومت کتنے سال ہے آپ کو پتہ ہے؟ کتنے سال ہے؟ 9 مہینے ہیں، 1 سال بھی نہیں ہے۔ اعتراض ان پہ کرتے ہیں 70 سال سے جو ملک کو کھا گئے انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، مولوی 9 مہینے لس دن۔ مولانا عبدالغفور حقانی کہتے ہیں مولوی اپنی گاڑی پہ جائے تو لوگوں کی ماں مر جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ میں گھر پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات ہے، بندہ اب کیا کہے۔ ذکر بالجہر جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے جی، بالکل جائز ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، کسی نمازی کی نماز خراب نہ ہو۔ نمبر 2، کسی نیند کرنے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ نمبر 3، کسی تلاوت کرنے والے کی تلاوت خراب نہ ہو، پھر آپ ذکر بالجہر کر سکتے ہیں۔ شیخ نے آپ کو اجازت دی، آپ کریں، کوئی نہیں مسئلہ۔ لیکن اگر نماز خراب ہو رہی ہے، تلاوت خراب ہو رہی ہے، کسی مسلمان کی نیند خراب ہو رہی ہے، پھر ذکر خفی کریں، آہستہ کریں، پھر آپ اونچا نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب اگر کوئی JUI کا ممبر فنڈ چوری کرے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ بابا جو چوری کرے نا اس چور کو پکڑنا چاہیے، وہ ہمارا ہو یا غیر ہو، لیکن چوری 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 کا الزام نہ ہو، ثبوت ہو، یہ ذہن میں رکھنا۔ ورنہ جلسوں میں تو آپ نے یوتھیوں کو بازو چڑھا گیا مولوی صاحب چور ہے چور ہے چور ہے، 1 روپیہ آج تک ثابت نہیں کر سکے، تو ثبوت لاؤ بھائی۔ جب ثبوت آ جائے گا ہم اس ثبوت کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ثبوت ہونا چاہیے، ایویڈنس ہونا چاہیے، خالی اعتراض نہ ہو۔ زمین گول ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کہتے ہیں سورج گھومتا ہے زمین کے گرد۔ آؤ لو جی 1 منٹ کے لیے زمین چورس ہے، 1 منٹ کے لیے زمین گول ہے، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ لو جی زمین کے قرآن والشمس تجری لمستقر لہا، یہ تو آیت موجود ہے، لیکن گول ہے یا گول نہیں ہے یہ کیا ہے؟ سارا گول مال ہے بابا دنیا میں، تم ایک چیز کے لے کر بیٹھے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتے ہیں لیکن باقی مولویوں کو نہیں مانتے۔ جی نہ مانے، ایک نہ 10 دفعہ نہ مانے، ہم تو سارے علماء کرام کے قدردان ہیں، جس کے خلاف مانتے ہیں جس کو نہیں مانتے، ان کو کوئی دلیلیں لے کر آئے۔ تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر لوگ کافی تعداد میں مماتی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، کسی عالم سے معلوم ہو کہ امام مماتی ہے، اس عالم کو خاموش رہنا چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرے۔ اگر واقعی کوئی مماتی ہے تو بتا دے مماتی ہے، لیکن کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائے۔ آج کل لوگوں کو بدنام کرنے کے 2 طریقے ہیں، کہہ دیں یہ صحیح مماتی، وہ بیچارہ بعض اوقات اپنا دیوبندی ہوتے لوگ ویسے مماتی بناتے ہیں۔ میں ڈیرہ غازی خان گیا کچھ دنوں پہلے، ہمارے وہاں ایک عالم دین ہے مولانا گبول صاحب، وہ میرے جلسے میں آئے اور انہوں نے آ کر ایک قسم کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب لوگ مجھے کہتے ہیں مماتی ہے، میں دیوبندی ہوں، آپ کی تقریر کرانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا مولانا خالی تقریر سے بات نہیں بنے گی، آپ میرے بیان سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، قبر کے قریب سلام سنتے ہیں، جو مانتا ہے وہ اہل سنت ہے، جو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ اعلان کریں میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کے یہی اعلان کیا اور میں نے اس کی تائید کی۔ پھر میں نے لوگوں کو جھنجھوڑا، میں نے کہا یار حیا کرو، کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اعتراض نہ کرو، اگر ہے کوئی مماتی تو اس سے پوچھ لے، جو نبی پاک کو قبر میں زندہ مانے، قبر کے قریب سلام سننے کا قائل ہو، وہ اہل سنت والجماعت حنفی ہے،
جو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، اور جو اس عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اسے تو بچنا چاہیے، دارالعلوم دیوبند نے منع کیا، تو لہٰذا بالکل اس سے بچے، اور اگر بہت سی نمازیں پڑھی ہیں تو بہت سی نمازیں لوٹا بھی لیں، اور اگر مجبوری میں پڑھی ہیں خوشی سے لوٹا لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں میں تو کو آخر نماز تھیں دیے یہ میری گچی جہنم دا پل بڑھ سی، میری گردن جہنم کا پل بنے گی اگر میں کہوں کہ ہوتی ہے تو بابا میری گردن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اسے جہنم کا پل بنوا سکوں۔ ایک شخص کہتے ہیں میرا عقیدہ علماء دیوبند والا ہے، مگر اس کے مدرسین پکے قسم کے پتھری ہیں، مشکوک شخص کی۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر وہ عقیدہ علماء دیوبند ہے ان کا، تو ان لفظوں کے ساتھ ان سے پوچھ لیں کہ حضور پاک علیہ السلام قبر پہ زندہ ہیں، قبر کے قریب سلام سنتے ہیں، جو مانتا ہے وہ اہل سنت ہے، جو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ یہ بندہ لکھ دے، کہہ دے، دستخط کر دے تو پھر آپ کو مماتی کہنے کا اختیار نہیں ہے اسے، اور اگر وہ ڈنڈی مارے تو پھر اس کا معنی ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کر رہا ہے۔ باقی اس کے مدرسین کون ہیں، میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر کوئی مدرس رکھ بیٹھے تو اس کو بھگا دینا چاہیے، کیا مماتیوں سے ہم پڑھتے پڑھاتے پھریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پتھریوں کے پیچھے نماز نہ ہونے والی بات مولانا جمیل صاحب نے نہیں فرمائی، جھوٹ بولتے ہیں۔ مولانا جمیل صاحب رائمنڈ کے امام مولانا جمیل رحمہ اللہ، انہوں نے خود یہ بات فرمائی ہے، ایک مفتی صاحب سے پوچھ کے اس کی تائید فرمائی، یہ بات انہوں نے فرمائی۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے ایک منٹ میں جھوٹ مان لوں تمہارا کہ مولانا نے نہیں فرمایا تو پھر کیا ہوا، پھر کیا ہو گیا؟ مولانا کے پاس تو تیرا موبائل نمبر بھی نہیں تھا، پھر تیرے پاس موبائل نہیں ہے، کیسی بات کرتے ہو بھائی؟ پورے پاکستان، پورے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، باقی مولانا نے فرمائی ہے۔ اور مولانا جمیل رحمہ اللہ، ان کے بیٹے مولانا کلیم اللہ جمیل موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو رائمنڈ میں۔ مولانا جمیل رحمہ اللہ تشریف لائے، باب عبدالعزیز پہ بیٹھے تھے حضرت حرم میں مکی میں، حضرت استاد جی گھمن سے کے پاس آئے، آ کر بیٹھ کے کہنے لگے حضرت میں محمد جمیل رائمنڈ سے۔ حضرت اٹھ کر ملے، فرمانے لگے محمد الیاس، میرا جب یہ فتویٰ ماتیوں کے پیچھے نماز میں ہونے والا نیٹ پہ آیا نا تو مجھے بابا حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بلایا، بابا حاجی صاحب نے بلایا اور مجھے کہا محمد جمیل یہ ریڈیو ٹی وی اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جب سے تیرا فتویٰ اس پر آیا ہے کئی لوگوں کے عقیدے سدھر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم کہتے جنہیں کا ایسے ادھر ادھر کی باتیں ڈالتے ہیں فلاں۔ اچھا ہاں یہ اور بھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں۔ تکملۃ فتح الملہم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 29، 30، 31 طبع دارالعلوم کراچی، مولانا فرماتے ہیں نبی پاک قبر میں زندہ ہیں، قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے، پیغمبر کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب تو اس کے قائل ہیں، اور ابھی حال ہی میں مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ کے چومنے کا وہ جو روزہ اقدس سے مسئلہ بتایا تھا، اس پر یہ سارے مماتی سر سے لے کر پاؤں تک، لگڑ بھگڑ کے مولویوں تک سارے اس پر باتیں کرتے پھر رہے تھے۔ وہ راول پنڈی کے ٹرک ڈرائیور بھی مولانا تقی عثمانی صاحب پر بات کر رہا تھا، شکل ویکھی ہے اسی نا دے وچ حیات ہے، عقیدے وچ ممات ہے۔ میں تو حیران ہوں، وہ ٹرک ڈرائیور سے پوچھو بھئی کہاں تو اور کہاں شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی، کہاں تو اور کہاں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، کہاں تو اور کہاں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، یہ سب حضرات، اور تو ان پہ بات کر رہا ہے۔ ہاں یہ ٹرک ڈرائیور نے جو اعتراضات کیے نا اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک میراثی کا بیٹا تھا، وہ بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ لے کر گیا، تو بادشاہ کے درباروں نے مار کوٹ پھانٹ کے بھگا دیا۔ جب مٹی ہو کر اٹھا نا، کپڑے جھاڑ کے کہتے ہیں اچھا میں بات نہ سمجھا، کہتے ہیں اچھا میں پھر نہ سمجھوں، صرف شہرت کی لالچ میں کہ بادشاہ دی دھی دا جرائنا یہ ڈھوکو بڑھ کے گیا، یہ ڈھوک دیتی ہے سو تھا اتر بادشاہ دی دھی کو ڈھوک دے ورنال بندہ مشہور نہیں تھی نا، میراسی رہندا ہے، ٹھیک ہے؟ بادشاہ کی بیٹی کو آپ رشتے کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں صلح کرنے سے آپ مشہور ہو جائیں گے، نہ بابا نہ، ٹرک ڈرائیور رہے گا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رہے گا، ماشاءاللہ۔ اس پہ بات کرتے، شرم کرو یار، ایسی باتیں جھوٹ بول کے بیٹھے ہیں۔ مماتی اہل حق ہے یا نہیں ہے، باطل کی تردید کے لیے استخارہ، اے خدا کے بندے استخارہ عام کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، عقیدے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ کل تم استخارہ شروع کر دو کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے، لو جی کل استخارہ شروع کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کیسے استخارے؟ عقیدوں پہ استخارے نہیں ہوتے، عمل پہ استخارہ ہوتا ہے، اجی میں ادھر رشتہ کروں یا نہ کروں، دکان کروں یا نہ کروں، اعمال پہ استخارے ہوتے، تم نے عقیدوں پہ استخارے کر لی، تو کل تم اس پہ استخارہ کرو بھائی میں حلالی ہوں یا نہیں ہوں، پھر ہاں کرو گے استخارہ؟
اور سادے بندے اس پہ استخارہ نہیں ہوتا. مماتی اس مسئلے میں اہل حق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کریم کی حیات کو مانے, اس مسئلے میں وہ غلط ہے. محترم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب, سوال نبی اور رسول میں فرق کیا ہے, وضاحت فرمائیں. نبی نون سے شروع ہوتا ہے اور رسول را سے شروع ہوتا ہے. نبی اور رسول میں دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول, نبی شریعت وہی لے کر آتا ہے جو پچھلے نبی کی ہو, یہ اس کی صرف شریعت و کتاب نہ ہو, اور رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت بھی لائے اور نئی کتاب بھی لائے. اوکے, دونوں پورے ہو گئے. چلو کوئی اور لکھا ہوا سوال لے آئے نا, کوئی سوال؟ مولانا آپ کو حج پہ لے جائے, کوئی ایسا پیر ڈھونڈو جس کے پاس وقت ہو. یہ کہتے ہیں ساتھی بیعت کے لیے آئے ہیں. اب بیعت والے ساتھی, میں تو تمہیں بہت کم وقت دے پاؤں گا, ٹھیک ہے, تو بہت کم وقت ہوگا میرے پاس, تو دیکھ لو اصلاح اس سے کراؤ جس کے اوپر کھلا کھلا وقت ہو. ہر صورت آپ نے بیعت کرنی ہو تو پھر آ جاؤ, پھر میں آپ کو بیعت کر لیتا ہوں. ہیں کوئی ساتھی؟ کہاں ہے وہ, آ جاؤ. ہاں یہ سوال بڑا اہم ہے, میں یہاں آیا ہوں تو سارے کہہ رہے ہیں. چلو بیعت والے حضرات آ جائے, میں کر لیتا ہوں بیعت. یہ کہتے ہیں ارتغل ڈرامہ دیکھنا, یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کیسا ہے. یاد رکھو ڈرامہ ڈرامہ ہوتا ہے, حقیقت حقیقت ہوتی ہے. میں حیران ہوں کسی حقیقت میں بندے کو روتے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ڈرامہ ہے, اور بعضوں کا ڈرامے میں روتا دیکھ کر لوگ خود رونا شروع کر دیتے ہیں. ہم وہ امت ہے, حقیقت میں کوئی رو رہا ہو ڈرامہ بڑھایا, اور کوئی ڈرامے میں رو رہا ہو ڈرامے رونا بھی آئے, وہ خود ہی رو رہے ہوتے ہیں فلم میں. ایسے نرم دل میں نے اس دھرتی پہ پاکستان میں عجیب مخلوق دیکھی ہے, یقین. ارتغل ڈرامہ ڈرامہ ہے بھائی, حقیقت نہیں ہے. ہاں واقعات وہ بزرگوں کے سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی عزت احترام سے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے, لیکن اس میں لڑکیاں موجود ہیں, یاد رکھنا. لوگ دیکھتے کیس لیے ہیں, حلیمہ سلطان کی وجہ سے, اور نام کیا لیتے ہیں, سلطنت عثمانیہ اس میں ڈرامے میں دکھائی جاتی ہے. اور سادھے اس میں کوئی سلطنت عثمانیہ نہیں دکھائی جاتی, سلطنت عثمانیہ کی شکل مختلف معاملات میں دکھائی جا رہی ہوتی. تو اگر تم ڈرامے کو ڈرامہ سمجھ کے دیکھو گے تو یہ ویسے ہے جیسے باقی ڈراموں کو دیکھتے ہو, گناہ میں برابر ہو, کوئی بڑے چھوٹے کی بات نہیں. اور ہاں اس عورتوں والے ڈرامے کو دین سمجھ کے دیکھو گے, ثواب ہے, تمہیں ڈبل گناہ ہوگا. اس لیے کسی ڈراموں کی حمایت میں نہیں کیا کرتا. ڈرامہ ڈرامہ ہوتا ہے. ڈرامہ کیا کہتے ہیں, ساچ کو کہ کوڑ کو؟ ڈرامہ کیسے کہتے ہیں, ساچ کو کہ جھوٹ کو؟ تو پھر ڈرامے کو ڈرامہ کہو نا. ہاں کبھی کہیں گے امی ابو نے ڈرامہ بنایا, آپ کہیں گے؟ وہاں تو حقیقت ہے. تو ڈرامہ لفظ جھوٹ پر مشتمل ہے, اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور آپ ہمارے سامنے ڈرامے کو حقیقت بنانے کے چکر میں بیٹھے ہیں. اور بھائی کالے کدا نتیسن بگے, کالے کدا نتیسن بگے بھاویں 100 من صابن لگ گئے. تو بھائی ڈرامہ کبھی حقیقت میں شامل نہیں ہوتا, ڈرامہ ڈرامہ رہتا ہے. تو یہ گالیاں سنن واسطے آ بیٹھے ہوئے. آج کے لوگ میت کے دوسرے دن خیرات شروع کر دیتے ہیں, کیا بات ہے بھائی, میت کے لیے خیرات کبھی بھی کرو تو جائز ہے, یہ دن مقرر کر کے کرنا غلط ہے. کہیں کہ دوسرے دن ہی کرو, تو بھائی پہلے دن ہی کر دو اگر زیادہ ضرورت ہے تمہیں. ابھی فوت ہوا ہے جنازے سے پہلے کر دو, ٹھیک. آپ ہنستے ہیں, یہ جائز ہے, آپ کبھی بھی کر لیں. لیکن آپ کہیں گے نہیں اس دن کریں گے دوسرے دن نہیں کریں گے, یہ آپ کے رسم و رواج تو ہو سکتے ہیں, دین کا حصہ نہیں ہو سکتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. چلو میں ان کو بیعت کر لوں پھر انشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, قریب آ جاؤ جن نے کرنی ہے. آ جائیں ساتھی. اگر مجمع زیادہ ہے تو ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں. آپ یہاں بیٹھ جائیں بیٹا, بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ. میرے ہاتھ تو کچھ نہ کہو بیٹا, آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے. بیٹا ایک منٹ, آپ یہ ہاتھ اٹھا لو, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لو, پھر بھی بیعت ہو جائے. ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لو, ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں بھائی. شور نہ کریں, شور نہ کریں, اللہ کا گھر ہے, شور نہ کریں, خاموشی سے بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ, جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھ جائے, وہیں پر بیٹھ جاؤ. اتنا مجمع میں کیسے بیعت کروں گا؟ بیٹھو بیٹا, بیٹھو بیٹھو بیٹھو. آپ ایک دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھیں, کندھے پہ ہاتھ رکھیں. چلو میں جو کلمات کہہ رہا ہوں یہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر
اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر۔ اے اللہ میرا ایمان قبول فرما، میں توبہ کرتا ہوں ہر گناہ سے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اگر ہو گیا فوراً توبہ کروں گا۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما۔ قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ہم سب کو ان بزرگوں کے ساتھ جمع فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے میرے مولا ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ علماء کی قدر کی توفیق عطا فرما، جدمیت علماء کا ساتھ عطا فرما، ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے بیعت کی ان کی بیعت کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما لے۔ اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں دن میں یا رات میں سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ظاہراً جو خفیہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا و آخرت بہتر فرما لے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ جو حضرات تشریف لے ان کا تشریف لانا قبول فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ان کے جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما۔ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیماری نے صحت عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ ناگہانی آفت سے بچا، ناگہانی مصیبت سے بچا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا۔ اے میرے مولا تمام اعضاء کو صلاحیت بعافیت فرما، تادم زیست بعافیت بعافیت سلامت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ نہ ظالم فرما نہ ظالم کے حوالے فرما۔ اے اللہ نہ ظالم فرما نہ ظالم کے حوالے فرما۔ اے اللہ جتنے دوست بیٹھے ان کے دل میں جائز حاجات اور خواہشات ہیں قبول فرما۔ حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، سازشی کی سازش سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔